پیارے ساتھیوں، آئیے آج ہم لوگ اسم پر بات کرتے ہیں۔ اسم جس کو انگریزی میں ناؤن کہا جاتا ہے اور ہندی میں اس کو سنگیا کہتے ہیں۔ اسم کسی بھی جگہ، شخص یا چیز وغیرہ کے نام کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کے نام کو ہم اسم کہیں گے، کسی جگہ کے نام کو بھی ہم اسم کہیں گے، اسی طرح سے کسی شخص کے نام کو بھی اسم کہا جائے گا۔ اسم کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو اسم خاص یا اسم معرفہ ہم کہتے ہیں، دوسری قسم کو اسم عام یا اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ اسم خاص یا اسم معرفہ ہم ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص یا ذاتی شخص یا جگہ یا پھر چیز کا نام معلوم ہو، یعنی اگر کسی لفظ کے ذریعے ہمیں کسی خاص اور پارٹیکولر جگہ کا نام معلوم ہو رہا ہو تو ہم اس لفظ کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کسی لفظ کے ذریعے کسی خاص اور پارٹیکولر چیز کا نام معلوم ہو رہا ہو تو ہم اس لفظ کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کسی لفظ کے ذریعے کسی خاص اور پارٹیکولر شخص کا نام معلوم ہو رہا ہو تو ہم اس لفظ کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہیں گے۔ مثلا عام لفظ کو آپ لے لیں، یہ ایک خاص اور پارٹیکولر پھل کا نام۔ تمام پھلوں کو عام نہیں کہا جاتا بلکہ ایک خاص پھل کو عام کہا جاتا ہے، اس لیے ہم عام کو اسم کہیں گے اور یہ اسم معرفہ یا اسم خاص کہلائے گا۔ اسی طرح سے زید لفظ کو لے لیں، یہ بھی اسم خاص یا اسم معرفہ کہلائے گا کیونکہ زید ایک خاص اور پارٹیکولر شخص کا نام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دہلی لفظ لے لیں، دہلی کسی بھی شہر کو ہم نہیں کہیں گے بلکہ یہ ایک خاص اور پارٹیکولر شہر کا نام ہے، اس لیے دہلی بھی اسم معرفہ یا اسم خاص کہا جائے گا۔ اسم کی جو دوسری قسم ہے اس کو اسم نکرہ یا اسم عام کہا جاتا ہے۔ جو لفظ ایک قسم کے تمام افراد یا ایک قسم کی تمام جگہوں یا ایک قسم کی تمام چیزوں کے لیے فردن فردن بولا جا سکے اسے ہم اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں۔ یعنی جو لفظ کسی خاص یا ذاتی جگہ، چیز یا فرد کے نام کو ظاہر نہ کرے تو ہم اس لفظ کو یا اس اسم کو اسم نکرہ یا اسم عام کہیں گے۔ مثلا ملک لفظ ہے، یہ اسم نکرہ یا اسم عام ہے کیونکہ ملک کا لفظ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، کسی ایک خاص ملک کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ یہ آپ ہندوستان کے لیے بھی بول سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی بول سکتے ہیں، یا دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے لیے ملک کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کسی خاص ملک کا نام لے لیتے تو وہ اس کے لیے مخصوص ہو جاتا، جیسے ہندوستان، یہ صرف ہندوستان کا نام ہے، تو ہندوستان، پاکستان، امریکہ، چین، یہ تمام کے تمام جو اسم ہیں ان کو تو ہم اسم خاص اور اسم معرفہ کہیں گے، لیکن اگر صرف ملک بولا جائے گا تو ملک چونکہ تمام ملکوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، فردن فردن ہم تمام ملکوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ملک جو ہے اسم نکرہ یا اسم عام ہوگا۔ اسی طرح سے پھل لفظ ہے، یہ بھی اسم نکرہ یا اسم عام کہا جائے گا کیونکہ پھل میں تمام پھل کو شامل کیا جا سکتا ہے، یہ کسی خاص اور پارٹیکولر پھل کا نام نہیں ہے۔ پھل میں تو آم بھی آ جائے گا، انگور بھی آ جائے گا، سیب بھی آ جائے گا، کیلا بھی آ جائے گا، تو اسی لیے پھل کو اسم نکرہ یا اسم عام کہیں گے۔ ہاں اگر کسی ایک خاص پھل کا نام ہو، جیسے آم اگر بولا جائے گا تو آم صرف جو ہے آم کے لیے بولا جا رہا ہے تو آم کو ہم اسم خاص یا اسم معرفہ کہیں گے، لیکن پھل تمام پھلوں کے لیے فردن فردن استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ اسم خاص نہیں بلکہ اسم عام ہوگا۔ اسی طرح سے آپ آدمی لفظ کو لے لیں، آدمی لفظ بھی اسم عام اور اسم نکرہ کہا جائے گا کیونکہ یہ کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے۔ آدمی آپ کسی بھی شخص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زید کہیں گے، عمر کہیں گے، خالد کہیں گے تو یہ کسی خاص شخص کا نام ہوگا، تو اس لیے عمر، زید، خالد یہ تو اسم خاص اور اسم معرفہ کہا جائے گا،
لیکن آپ اگر آدمی بولیں، انسان بولیں، مرد بولیں تو یہ تو فردن آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے آدمی، انسان یا مرد اس طرح کے الفاظ کو ہم اس میں عام اور اس میں نکرہ کہیں گے. اس میں عام اور اس میں خاص کی مختلف قسمیں ہیں. آنے والے ویڈیو میں ہم لوگ ان پہ بھی بات کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.